السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں چوتھا پارٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان، چند سوالات ہم ان سے پوچھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ہم ذیشان کی طرف۔ السلام علیکم ذیشان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے، تو کیا آپ بتا پائیں گے؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بتائیے کس خلیفہ کے دور میں سن ہجری کا آغاز ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی پہلی جنگ کا نام بتائیے۔ جنگ یرموک۔ بتائیے جنگ قادسیہ ایرانیوں کے خلاف کب اور کس کے عہد میں لڑی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں محرم کے مہینے 14 ہجری میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عرصہ خلافت بتائیے۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ بتائیے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کب فتح ہوا؟ 16 ہجری میں۔ بتائیے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کس خلیفہ کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی نے۔ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ غلام ابو لو فیروز کے ہاتھوں۔ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کون سی نماز پڑھا رہے تھے کہ دشمن نے آپ رضی اللہ عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے؟ نماز فجر۔ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کب شہادت پائی؟ 1 محرم 24 ہجری بروز ہفتہ۔ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجج کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو حفص سب سے پہلے کس نے کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس غزوہ کے موقع پر اپنا نصف و مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا؟ غزوہ تبوک میں۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تجویز پر نماز سے پہلے اذان کہنی شروع کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ 7ویں پشت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 13 سال بعد۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوانی میں پہلوانی میں دنگل لڑا کرتے تھے؟ جی ہاں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی زید کے کس بیٹے نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ عنہ کی کس ہمشیرہ سے ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے قبل جب پہلی بار اپنے بہنوئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تلاوت سنی تو وجد میں آ گئے تو کیا کیا؟ واقعی انہوں نے بولا کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ ان کی زبان مبارک سے کیا نعرہ بلند ہوا؟ اللہ اکبر کا نعرہ۔ قباء کی اس مسجد کا نام بتائیے جس کی تعمیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ مسجد قباء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لو فیروز کو کس نے قتل کیا؟ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے کس بیٹے سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر درخواست کرو کہ وہ اپنے حجرے مبارک میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔